گنداخہ نمائندہ نور حسن جمالی دعوت اسلامی کے ذیلی شعبے FGRF کی جانب سے سماجی رہنما حاجی محمد یوسف خان رند کی نگرانی میں گوٹھ ذوالفقار علی پندرانی میں تحصیل گنداخہ کے مختلف گاؤں سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد معذور افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ راشن ملنے پر معذور افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر سماجی رہنما میر محمد یوسف خان رند نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسان ذات کی خدمت کرنے سے دلی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بغیر کسی لالچ کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دعوت اسلامیہ سمیت تمام اسلامی تنظیمیں گنداخہ کے سیلابی متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، جس پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ مزید بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر جمال الدین اتاری، سماجی کارکن وحید ظفر، صحافی نور حسن جمالی، نواب خان جمالی، انجمن معذوران تحصیل گنداخہ کے صدر بختیار احمد جمالی، عابد بروہی، غلام مرتضیٰ پندرانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے۔ مختار احمد انصاری کی رپورٹ کے مطابق آج سپیریئر ایجوکیشن گرامر اسکول کالووال میں جشن بہاراں کے ساتھ ساتھ ثقافتی دن منایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بچوں نے مختلف انداز میں پاکستان کی تمام روایات کو خوبصورت انداز میں اجاگر کیا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز معمول کے مطابق تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وہاں اس کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل ادھوری لگتی ہے۔ نعت خوانی کے بعد بچوں نے اپنی مادری زبان میں تقریریں کی۔ اس کے بعد تمام صوبوں کے لباس، کھانوں، بھنگڑا، ناچ گانے اور پنچایتی نظام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ ہمارا تعلق چونکہ پنجاب سے ہے، اس لیے پنجاب کی تمام رسوم و روایات کو مد نظر رکھا گیا۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو اپنی خوبصورت اور شاندار پرانی روایات کھو چکی ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی رسومات کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ثقافتی دن جوش و خروش سے منایا جائے۔ ہماری ثقافت ہی ہماری میراث ہے، تو آئیے مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی روایات کو بحال کرنے میں ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو غریبوں کی مدد کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے رفاح سوسائٹی سرگودا کے روح رواں حاجی دین محمد، جنہوں نے سرگودا کی غریب عوام کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے اور غریبوں کے علاج معالجے کے لیے 25 سال سے ہسپتال بنا رکھا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سرگودا سے رانا انور حیات کی خصوصی رپورٹ میں۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں انسان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے، وہاں پر غریب کے لیے علاج معالجہ کی سہولت ناممکن ہو چکی ہے۔ لیکن سرگودا میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت 35 لاکھ روپے ماہانہ اخراجات کر کے غریب اور مستحق لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ یہ تمام رقم بغیر کسی امداد کے لوگوں سے اکٹھی کر کے مستحق لوگوں کے علاج پر خرچ کی جا رہی ہے۔ ہسپتال سے علاج کروانے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کروانا غریب آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہے، لیکن اس رفاہی ہسپتال میں مریضوں کے لیے تمام اچھی سہولیات موجود ہیں، جو کہ ایک احسن اقدام ہے۔ ہم لوگ اس ہاسپٹل میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں، کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے نا کہ عام انسان کی جو ہے نا وہ حیثیت میں اتنا نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکے۔ تو یہ جو ادارہ ہے نا یہ غریبوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت ہی کم پیسوں میں بہت اچھا علاج دے رہے ہیں۔ یہ ہسپتال ہے بہت اچھا ہے، یہاں مریض آتے ہیں، بہت سہولت ہے، اتنے کسی ہاسپٹل میں یہ اتنا پیسہ نہیں لگتا، یہاں جتنے ادھر کم پیسوں میں کرتے ہیں، بہت سہولت ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ واحد رفاہی ہسپتال ہے جہاں پر نارمل ڈلیوری کے چارجز 3000 روپے اور بڑے آپریشن کے 9000 روپے وصول کیے جاتے ہیں، جبکہ جاتے وقت 5 دن کی دوائی بھی فری دی جاتی ہے اور لیبارٹری ٹیسٹ بھی فری ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سوسائٹی 98 میں تاجروں نے مل کے بنائی ہے خدمت خلق کے لیے، کیونکہ اس غربت نے ہر حال میں لوگوں کو زندگی جیرم بنا رکھی ہے، مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے، اور یہ سہولیات ہم انتہائی کم ریٹ پہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ یوں تو سرگودا میں پرائیویٹ ہسپتال تو بہت ہیں جو ایک کاروبار کے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن رفاح ہسپتال کی انتظامیہ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دکھی انسانیت کی مدد کرنا ہے۔ خبر
خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرقیہ سے ہمارے نمائندے رئیس خورشید احمد کی رپورٹ کے مطابق سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف بہاولپور چودھری بشارت علی رندھاوا صاحب امیدوار پی پی 247 اور پی پی 248 کے کاغذات جمع کرواتے ہوئے اور ساتھ چودھری جمشید جٹ ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، محترم قاضی جہانگیر ہاشمی صاحب، محترم جاوید رحمانی صاحب، محترم حافظ اکرام الحق صاحب موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے ہمارے نمائندے ظہیر عباس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جہلم نے گزشتہ رات جہلم کے نجی ہوٹل میں اہم کلینکل میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس میٹنگ میں جہلم کے علاوہ تحصیل دینا سے بھی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے انتہائی اہم لیکچرز دیے۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نعیم غفار نے ٹائیفائڈ پر اہم لیکچر دیا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر بلال، ڈاکٹر عاصمہ جمیل، ڈاکٹر فریاض ذیشان نے بھی قیمتی معلومات فراہم کی۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید زبیر یونس نے نہ صرف ووٹ آف تھینکس پیش کی بلکہ متعلقہ ٹاپک پر خوبصورت لیکچر بھی دیا۔ ڈاکٹر کمیونٹی نے صدر پی ایم اے جہلم ڈاکٹر عدنان نجب اور جنرل سیکریٹری ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ سابق صدر پی ایم اے ارشد کیانی، ڈاکٹر عصمت جاوید ملک اور ڈاکٹر سید شبیر شاہ نے میٹنگ کو رونق بخشی۔ سابق ایم ایس ڈاکٹر خالد محمود، ڈاکٹر نصیر احمد، ڈاکٹر رتاب عرفان، ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر محمد ادریس، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر زنیرہ عمران، ماہر امراض جلد ڈاکٹر مظہر شبلی اور ڈاکٹر شاہدہ عرفان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ آخر میں صدر پی ایم اے جہلم ڈاکٹر عدنان نجب اور جنرل سیکریٹری ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق آر پی او سرگودا شارق کمال صدیقی کے حکم سے ڈی پی او سرگودا محمد فیصل کامران کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک سرگودا آفتاب اسلم گھمن کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر مظہر شاہ، آفیسر 1122 انچارج ایجوکیشن سرگودا ساجد سندھو، میڈیا کوآرڈینیٹر اسد شہزاد 1122، ابو بکر آصف ندیم 1122 وغیرہ نے آج یونیورسٹی روڈ پر اگائی برائے عوام الناس کو ہیلمٹ کے استعمال کے بارے میں لوگوں کو بریفنگ دی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیلمٹ کا استعمال ضروری ہے۔ عوام الناس ہیلمٹ کے استعمال سے شدید حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سینئر جرنلسٹ احسان الحق، شاہینوں کا شہر سرگودا۔ اسکول میں جا کر اور والدین کو بلا کر ان کو بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ جو بالغ ہیں جو موٹر سائیکل وغیرہ چلا کر جاتے ہیں تو ان کو اس بارے میں تنبیہ کریں کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال کر کے جائیں، تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا وقوع ہو جاتا ہے تو ہیڈ انجری سے تحفظ رہیں اور ان کی اور اپنے دوسرے لوگوں کی جان کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ شاہ نگڈر کمپریہنسو اسکول میں 21ویں صدی کے بدلتے تقاضوں کے مطابق والدین کو یہ سکھانا چاہیے کہ اب بچوں کی تربیت روایتی انداز سے کرنا ممکن نہیں۔ کمپریہنسو اسکول شاہ نگڈر کیمپ میں تربیت والدین کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جی بالکل، شاہ نگڈر کمپریہنسو اسکول میں ایک تقریر کا انعقاد کیا گیا۔ تقریر میں والدین کو ٹریننگ دی گئی کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے اور اس کے ساتھ بچوں کو اخلاقی تربیت، پڑھائی، کلاس ورک، ہوم ورک اور دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میڈم طیبہ یعقوب اور خرم شہزاد نے والدین کو مفید مشوروں سے نوازا۔ والدین میں سے محمد صفدر اور محمد زہیب نے بھی خطاب کیا اور کمپریہنسو اسکول پر مکمل اعتماد کا اظہار خیال کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے رپورٹر شیخ عابد نفیس کے مطابق اسپیکٹرم انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ایم ڈی کیٹ کی تیاری کے حوالے سے ایک نجی ہال میں اسکالرشپ ٹیسٹ اور معلوماتی سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سیمینار میں طلبہ اور طالبات نے شرکت کی۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں سرگودا، ساہیوال، پھلوال، جوہر آباد اور دیگر تحصیلوں سے طلبہ و طالبات نے ٹیسٹ میں شرکت کی۔ اسکالرشپ ٹیسٹ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات کو اسکالرشپ سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔
طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل محمد ذوالفقار اور ڈاکٹر محمد الیاس نے کہا کہ اسپیکٹرم انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی ایک بڑی تعداد ہے جو MBBS کر رہی ہے، جس کا کریڈٹ اسپیکٹرم انسٹیٹیوشن کے تمام اساتذہ کو جاتا ہے۔ اس موقع پر وائس پرنسپل ایئر بیس انٹر کالج سرگودا سرفراز احمد خان اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ سرگودا میں اسپیکٹرم انسٹیٹیوٹ ایک مثالی ادارہ ہے جو طلباء و طالبات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ آخر میں تمام حاضرین کے لیے ادارے کی طرف سے ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آیا ہے ان سب کا جو ہے نا ایڈمیشن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فالج ہوتے ہیں وہ نیتوں کے ہی ملتے ہیں کہ لسننگ ایبلٹی نہیں ہے، اس کی پریکٹس نہیں ہے، آپ کسی بھی صورت انٹری پاس نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب سے بڑا ڈرا بیک، لکھنا آتا ہے، نوٹس بنانے آتے ہیں، بورڈ چھاپنا آتا ہے۔ زبردست ہے، ہم ایبک والے اسپیشلی ان لوگوں کے فین ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ لوگ گرفتار صاحب میرے شہر سے بھی ہیں، جھنگ سے بھی، ان کے ساتھ ہمارا بہت عرصہ بہت اچھا افیکٹو لگا مجھے یہ سیشن ماشاءاللہ۔ بینگ پیرنٹ میں تھوڑا جیسے بچی تھی، تھوڑا وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا انوائرمنٹ ہے کیا ہے، بٹ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے۔ رخ کرتے ہیں دیپال پور کا، ہمیں رپورٹ کی ہے بیورو چیف پنجاب چودھری مجاہد محمود نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے بغیر زندگی فضول ہے۔ نبی آخر الزماں کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت پر ایمان مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ دینی تعلیم ذخیرہ آخرت، مساجد و مدارس کا وجود باعث نعمت ہے۔ قرآن و صاحب و قرآن کی پیروی ہی دینوی و اخروی نجات کی ضامن ہے۔ حقیقی طاقت و قوت کا سرچشمہ اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ ان خیالات کا اظہار مرکز توحید و سنت جامعہ ریاض الجنہ کی سالانہ دستار فضیلت کانفرنس سے ڈائریکٹر ختم نبوت ایجوکیشن سینٹر برمگم صاحبزادہ علامہ امداد الحسن نعمانی، صاحبزادہ علامہ مولانا محمد حسان صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کانفرنس کی صدارت مذہبی و سماجی اور سیاسی شخصیت الحاج حافظ محمد شعبان صدیقی نے کی۔ اس موقع پر میاں محمد اسلم ڈولہ، سابق صدر بار قاضی سرغام الحق ایڈوکیٹ حاجی جعفر ٹنڈ، معروف کاروباری شخصیت رانا عمر دراز، حافظ عمر بن عبدالعزیز سمیت وکلاء، تاجر، صحافی، کاروباری شخصیات اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن مجید حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی بھی کی گئی۔ اس موقع پر صاحبزادہ مولانا محمد حسان صدیقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی سلامتی و استحکام کے لیے ہر پاکستانی شہری کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی سلامتی کے اداروں، افواج پاکستان اور پولیس ملکی بقا اور بدامنی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ قرآن کریم کے حفاظ دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ علماء کرام، وکراء اعظام صبر و قناعت کے پیکر ہوتے ہیں۔ دینی اداروں کے ساتھ تعاون کو مسلمان اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ رپورٹ عبدالعزیز محمودی، بیورو چیف، اوکاڑا، پاک پنجاب نیوز۔ رخ کرتے ہیں دیپال پور کا، ہمیں رپورٹ کی ہے بیورو چیف پنجاب چودھری مجاہد محمود نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے بغیر زندگی فضول ہے۔ نبی آخر الزماں کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت پر ایمان مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ دینی تعلیم ذخیرہ آخرت، مساجد و مدارس کا وجود باعث نعمت ہے۔ قرآن و صاحب و قرآن کی پیروی ہی دینوی و اخروی نجات کی ضامن ہے۔ حقیقی طاقت و قوت کا سرچشمہ اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ ان خیالات کا اظہار مرکز توحید و سنت جامعہ ریاض الجنہ کی سالانہ دستار فضیلت کانفرنس سے ڈائریکٹر ختم نبوت ایجوکیشن سینٹر برمگم صاحبزادہ علامہ امداد الحسن نعمانی، صاحبزادہ علامہ مولانا محمد حسان صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کانفرنس کی صدارت مذہبی و سماجی اور سیاسی شخصیت الحاج حافظ محمد شعبان صدیقی نے کی۔ اس موقع پر میاں محمد اسلم ڈولہ، سابق صدر بار قاضی سرغام الحق ایڈوکیٹ حاجی جعفر ٹنڈ،
معروف کاروباری شخصیت رانا عمر دراز، حافظ عمر بن عبد العزیز سمیت وکلاء، تاجر، صحافی، کاروباری شخصیات اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن مجید حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی بھی کی گئی۔ اس موقع پر صاحبزادہ مولانا محمد حسان صدیقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی سلامتی و استحکام کے لیے ہر پاکستانی شہری کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی سلامتی کے اداروں، افواج پاکستان اور پولیس ملکی بقا اور بدامنی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ قرآن کریم کے حفاظ دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ علماء کرام، وکراء اعظام صبر و قناعت کے پیکر ہوتے ہیں۔ دینی اداروں کے ساتھ تعاون کو مسلمان اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ رپورٹ عبدالعزیز محمودی، بیورو چیف، اوکاڑا، پاک پنجاب نیوز۔ جتنے بھی آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کو بار بار کرنا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آج جہاں پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت رہا الحمدللہ۔ ہم قرآن شروع کیا ہے ایک اللہ کے بندے نے